بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ استاد جی، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اعتراض ہوتا ہے کہ انہوں نے اپنی حیات کے اندر یزید کو خلیفہ مقرر کیا تھا، امیر مقرر کیا تھا۔ کیا اس وجہ سے وہ ان کے اوپر جرم عائد ہوتا ہے ان کے اوپر؟ اس کی وضاحت فرما دیں تفصیل۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ محترم، سب سے پہلے یہ بات یاد رکھنا چاہیے کہ صحابہ کرام کے معاملہ میں چند باتوں کو فراموش نہیں کرنا چاہیے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ صحابہ کرام انسان تھے، کوئی اور جنس نہیں تھے، اور یہ معروف ہے، مقولہ ہے الانسان مرکب من الخطأ والنسیان، اور اس کی تائید میں ہے قرآن پاک کی آیت وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء۔ تو دوسری بات یہ بھی نہیں بھولنا چاہیے کہ وہ سب مجتہدین تھے، ان کو منصب اجتہاد حاصل تھا، اور اس اجتہاد میں بعض مصیب ہو جاتے اور بعض جو ہیں وہ مخطی بھی ہو جاتے۔ اور تیسری بات جو ہے وہ یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ صحابہ کرام شارع نہیں تھے، شارع اللہ ہے اور اس کے رسول ہیں۔ جب شارع نہیں ہے تو ان کی ہر بات کو وحی کی طرح سمجھنا یہ شرع مطہرہ کے خلاف ہوگا۔ اور اس پر ایک معروف روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق یہ فرمایا تھا کہ میں علم کا شہر ہوں اور حضرت علی جو ہیں وہ دروازہ ہیں اس شہر کا۔ تو اس سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علم میں بحر ذخار، بہت بڑے علم کا اشارہ ہے۔ لیکن اس کے باوجود تفسیر قرطبی میں قالوا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا، اس آیت کے تحت یہ روایت موجود ہے کہ آپ سے ایک شخص نے ایک مسئلہ پوچھا، آپ نے اس مسئلے کا جواب دیا، اس شخص نے دوبارہ یہ کہا یا امیر المومنین یہ جواب درست نہیں ہے، اس کا جواب اس طرح قضا و قضا اس طرح بنتا ہے۔ تو اس کے جواب میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے کوئی جھڑکا نہیں کہ میرا اس طرح علم ہے، حضور مجھے اس طرح فرما رہے ہیں اور تو میرے علم پر تنقید کر رہا ہے، اعتراض کر رہا ہے کہ مجھے پتہ نہیں، اس طرح نہیں کہا، بلکہ روایت میں موجود ہے کہ آپ نے اس کا جواب سن کے آپ نے فرمایا تھا اصبتا وختاتو، اور قرآن کی آیت پڑھی وفوق کل ذی علم علیم، ہر علم والے کے اوپر ایک علم والا ہوتا ہے۔ تو اب اس سے ہم کیا سمجھیں؟ یعنی جس طرح لوگوں نے آج کل خاص کر ہمارے واعظین و ذاکرین نے لوگوں کا جس طرح ذہن بنانا شروع کر دیا ہے کہ اگر ان حضرات کی طرف، اہل بیت کی طرف یا صحابہ کرام کی طرف خطا کی نسبت کر دی گئی تو ایسا کرنے والا جو ہے وہ اتنا بڑا اسلام کا باغی ہے اور بالکل ایمان سے خارج ہے اور اس نے بہت بڑی گستاخی کی اور بہت بڑی توہین کی۔ تو اس طرح کی باتیں جو ہیں یہ کمزور کر رہی ہیں، اسلام کی جو اہمیت ہے اس کو ختم کر رہی ہیں۔ اور اس میں جو سب سے زیادہ حصہ ہے وہ ان واعظین اور ذاکرین کا ہے کہ جنہوں نے لوگوں کا ذہن اس طرح بنا دیا ہے، اب تھوڑی بات ہوتی ہے تو وہ لوگ علماء پر ایسے آوازیں کستے ہیں اور ایسے جملے بولتے ہیں
اور لان تان کرتے ہیں کہ الامان والحفیظ، اس کا آخر نتیجہ کیا ہوگا، کیا مرنے کے بعد اللہ کے دربار میں حاضری نہیں ہے، وہاں ان چیزوں کا جواب نہیں دینا ہوگا؟ یہ ساری چیزیں لکھی جا رہی ہیں۔ وَإِنَّا لَهُ لَكَاتِبُونَ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم لکھ رہے ہیں، تو یہ ساری چیزیں لکھی جا رہی ہیں، ان کا حساب دینا ہوگا۔ جو سوال کیا گیا ہے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے جانشین مقرر کیا یزید کو، اور اس پر چونکہ تاریخی جو ہیں وہ ثبوت ہیں، تاریخی روایات ہیں، اور تاریخی روایات کا اتنا اعتبار نہیں ہوتا، نصوص کے مقابلے میں روایات کا تاریخی حوالے کا اتنا وزن نہیں ہوتا، یہ یاد رکھنے کے قابل ہے۔ اور یہ کہنا کہ امیر معاویہ صاحب نے یہ کہا ہے کہ میرا محبوب ہے یزید اور یہ میرا محبوب بیٹا ہے، اس طرح ہے، میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں اس یزید سے اعلانیہ کوئی اس طرح کا فسق و فجور، اس طرح کا کوئی جرم ظاہر نہیں ہوا تھا۔ کوئی بھی بیٹا اپنے باپ کے سامنے کوئی جرم ظاہر نہیں کرتا، اگر کہیں خلوت میں یا دوستوں میں یا یاروں میں اس طرح کی کوئی بات تھی بھی، مگر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوشیدہ تھی، اور اگر نہیں بھی پوشیدہ تھی تو اولاد تو ہر ایک کو پیاری لگتی ہے، جیسا بھی ہو بیٹا ہی ہوتا ہے، جیسا اس کی مثال ہے قرآن پاک میں، آپ دیکھ لیں قرآن پاک میں حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی، یا اللہ رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، یا اللہ ان کافروں کا ایک شہر بھی نہ چھوڑ۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قبول فرما لیا، اور قبول فرمانے کے بعد پھر اللہ نے وحی فرمائی، فرمایا میرے نوح وَأُوحِيَ إِلَىٰ نُوحٍ أَنَّهُ لَن يُؤْمِنَ مِن قَوْمِكَ إِلَّا مَن قَدْ آمَنَ فَلَا تَبْتَئِسْ بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ۔ فرمایا بس جو ایمان تیری قوم سے لا چکے اب کوئی ایمان نہیں لائے گا اور نہ امید نہ ہو، اور بیڑا بنا، کشتی بنا، اس میں اپنے ایمان والوں کو تو سوار کر لے، اور باقی جو ہیں ان کو پھر میں تیری دعا کے مطابق ان کو غرق کروں گا۔ تو ایسے ہی ہوا، طوفان آیا پانی کا، بیڑا بنا، اور بیڑے میں سوار کیا حضرت نوح علیہ السلام نے، ہر چیزوں کا جوڑا، اور اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا تھا کہ سوار کر لے جوڑا وَأَهْلَكَ، اور اپنے آل خانہ کو بھی اس میں داخل کر لے، إِلَّا مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ، ہاں تقدیر میں جن کا پہلے سے الحاق ہونا لکھا جا چکا ہے، اور جو لوگ ایمان لائے ان کو بھی سوار کر لے۔ اور جب سوار کیا تو پھر بیٹا وہ جو کنعان تھا، جس کا نام جو تھا وہ یام تھا، اور لقب اس کا کنعان تھا، کنعان سے مشہور تھا، اور اس کی جو والدہ تھی وہ بھی اسلام پر نہیں تھی، تو یہ دونوں، اور وہ کنعان ہٹنے لگا، کافروں کے ٹولے میں چلنے لگا، ہٹنے لگا، بچنے لگا، بیڑے کی طرف نہ آیا۔ تو نوح علیہ السلام نے آواز دے کے کہا کہ یا بنی ارکب۔ اب میں علماء سے پوچھتا ہوں کہ یہاں یہ جو یا تسخیر کی ہے، اس کو آپ کون سی یا تسخیر کی کہیں گے؟ کیا حقارت کی ہے؟ یہ حقارت کی یا نہیں ہے، یہ تعظیم کی ہے، معنی اس کا یہ ہے میرے پیارے بیٹے۔ اب تمام مفسرین نے لکھا ہے کہ وہ بیٹا ان کا کافر تھا یا منافق تھا، لیکن اس کے باوجود اس کو پیارا بیٹا کہہ رہے ہیں۔ اے میرے پیارے بیٹے، کشتی پر سوار ہو جا اور کافروں کے ساتھ نہ ہو۔ تو اس نے جواب میں کہا سآوی الی جبل یعصمنی من الماء، میں پہاڑوں پر چل جاؤں گا اور پہاڑ مجھے بچا لیں گے۔ آپ نے فرمایا آج کوئی بھی نہیں بچ سکے گا الا من رحمہ، جس پر اللہ نے رحم فرمایا وہی بچے گا۔ یہی باتیں ہو رہی تھیں کہ پانی درمیان میں آ گیا، اور پھر پانی اتنا چڑھا کہ یہ غرق ہونے کے قریب چلا گیا۔ تو جب یہ ڈوبنے لگا تو اس وقت پھر نوح علیہ السلام نے، حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع فرمایا تھا وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا، یہ جو نافرمان ہیں ان کے حق میں مجھ سے سفارش نہ کرنا، مخاطب نہ ہونا، لیکن اس کے باوجود حضرت نوح علیہ السلام مخاطب ہوئے۔ فرمایا رب ان ابنی من اہلی، یا اللہ یہ تو میرے اہل خانہ سے ہے، اور تیرا حکم ہے کہ سوار کر لے اپنی آل کو،
تو یہ میرے آل خانہ سے ہے اور غرق ہو رہا ہے. تو یہ ان کی محبت پدری تھی، شفقت تھی، جس وجہ سے وہ سوال کر بیٹھے. حالانکہ اللہ نے منع فرمایا تھا، اس کے باوجود سوال کیا. اور ساتھ میں اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا ہے کہ یا نوح انہ لیس من اہلک انہ عمل غیر صالح، یہ تیرے عقیدے کا نہیں ہے، اس کا عمل بھی اچھا نہیں ہے. اور فلا تسألنی ما لیس لک بہ علم انی اعظک ان تکون من الجاہلین. اور جب نوح علیہ السلام نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ تو اس پر غصہ فرما رہے ہیں، جلال فرما رہے ہیں، تو فرمایا رب انی اعوذ بک ان اسألک ما لیس لی بہ علم والا تغفر لی وترحمنی. اب دیکھ لیں یہ تفسیر جو مظہری ہے اس میں بھی لکھا ہوا ہے، باقی تفاسیر میں بھی لکھا ہوا ہے کہ یہاں نوح علیہ السلام کا واضح حکم ولا تخاطبنی منع کرنے کے باوجود پھر آپ کا یہ کہنا کہ اس کو بچا لے، تو یہ کہہ رہے ہیں کہ خطا تھی اور خطا اجتہادی تھی، جس پر نوح علیہ السلام نے معافی مانگی تو اللہ تبارک و تعالی نے معاف کر دیا. اور پھر آگے جو الفاظ ہیں قیل یا نوح اہبط بسلام منا وبرکات علیک، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے رضا کے الفاظ ہیں. اے میرے نوح سلامتی کے ساتھ اتر جا اور تجھ پر برکتیں ہیں. تو اللہ تعالیٰ راضی ہو گئے. تو یہ جو ان کی خطا اجتہادی تھی اس کو معاف کر دیا. تو اب اگر امیر معاویہ صاحب ان کو اپنا جانشین بنا گئے، اگر باوجود اس کے نالائق، فاسق، فاجر اور اس قسم کا خبیث ہونا ان کو معلوم تھا، اول تو اس پر نصوص نہیں ہے، اور اگر ثابت بھی ہو جائے تو پھر اسی طرح بنتا ہے کہ یہ جو شفقت پدری ہے یہ انسان کو مجبور کر دیتی ہے. اور باقی صحابہ کو مجبور کیا ان کی بیعت پر، تو اس وقت اس سے کوئی ایسی بات ظاہر نہیں ہوئی تھی. امیر معاویہ صاحب کے فوت ہو جانے کے بعد اس کا فسق و فجور ظاہر ہوا، اور پھر اس کے باوجود بعض صحابہ نے بیعت نہیں توڑی، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ کا فرمان تھا کہ اگرچہ فاسق فاجر بھی ہو اور اس کی شکل و صورت بھی صحیح نہ ہو تو پھر بھی جو امیر بنا دیا جائے اس کی اتباع کرنا لازم ہے. تو اس بنیاد پر بعض صحابہ کرام بیعت کی اور نہ توڑی. لیکن جب ظلم پر گیا، ظلم سے آگے جب نکلا، تو اس کے بعد پھر ہر صحابی جو ہے وہ اس پر پیشمان بھی ہوا، پریشان بھی ہوا. اور حضرت امام حسین پاک وہ ابتدا سے ہی، اب کوئی کہے کہ صحابہ کو نہیں پتہ تھا اور حضرت حسین کو کس طرح پتہ چل گیا، تو حضرات اس طرح کی چیزیں پیدا کرنے سے اپنا نقصان ہوتا ہے. صحابہ کرام جو تھے، جو بھی صحابی تھے اس وقت جنہوں نے بیعت کی، وہ رسول اللہ کی گدی پر نہیں بیٹھے ہوئے تھے، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی گدی پر امام حسین بیٹھے ہوئے تھے، اور جتنی ذمہ داری ان پر تھی اتنی باقی صحابہ پر نہیں تھی. اس لیے انہوں نے اپنی ذمہ داری کو نبھاتے ہوئے یہ جان گئے کہ یہ شخص جو ہے اگر اس کی آج میں بیعت کر لیتا ہوں تو قیامت تک اسلام، دین، کلمہ، نماز، روزہ، یہ جتنے بھی ایمان اور ایمانیات ہیں ان سب کو مٹا ڈالے گا. تو اس وجہ کر کے انہوں نے بیعت نہیں کی اور کھڑے ہو گئے اس کے مقابلے میں. لیکن یہ بھی تو ہے نا کہ آپ نے تلوار تو فوری نہیں اٹھائی، بار بار اس کو یہی بتاتے رہے کہ مجھے پہچان، مجھے پہچان، میں کون ہوں، مجھے پہچان. مگر اس کے ذہن میں یہ جو بات آ گئی تھی کہ یہ جب تک بیعت نہیں کریں گے تو میرا معاملہ حل نہیں ہوگا، تو اس پر وہ اپنی شرارت اور فساد پر قائم رہا. آخر اس نے وہ فساد کیا جس فساد کا جو نتیجہ ہے آج ہمارے سامنے ہے. اور یہ جو لوگ ذاکرین و واعظین ہیں ان کے لیے بھی فائدہ بن گیا کہ آج کہانیاں بناتے ہیں، اور کہانیاں بنا کے محرم شریف میں لوگوں کو سنا کے کوئی 40 لاکھ روپیہ لے رہا ہے، کوئی 30 لاکھ روپیہ لے رہا ہے، یا کوئی 20 لے رہا ہے، کوئی 40,000 لے رہا ہے، کوئی 50,000 لے رہا ہے. یہ بھی ان کا بھی جو ہے وہ کاروبار لگ گیا. اگر یہ نہ ہوتا، کہتے ہیں کہ یہ کیوں ہوا، تو یہ اس وجہ بھی ہوا کہ آپ کا رزق کھل گیا، تو رزق کے لیے یہ ساری باتیں ہوئی ہیں. تو مناسب یہ ہے کہ لوگوں کی رہنمائی کریں، لوگوں کو غلط طریقے پر نہ ڈالیں، اور حضور کی امت کو غلط نہ کریں اور گمراہی پر نہ ڈالیں. اللہ کا واسطہ ہے، قرآن کو سمجھیں، قرآن کے مطابق لوگوں کی اصلاح کریں. ان مسائل، چھوٹے چھوٹے مسائل کو چھیڑ کر کے خواہ مخواہ اہل سنت، اب تھوڑا کوئی اس طرف بات کرتا ہے تو ناسبی کہہ دیتے ہیں، اس طرف بات کرتا ہے تو رافضی کہہ دیتے ہیں. تو بتاؤ درمیان میں اہل سنت کہاں گئی؟
ادھر ہوا تو ناسبی ہوا، ادھر ہوا تو رافسی ہوا، تو درمیان میں اہل سنت کہاں گئی؟ اہل سنت ایک عظیم مذہب ہے اور یہ قائم ہے اور قائم رہے گا، اور وہ جو اہل سنت مذہب ہے الحمدللہ کراچی میں انہوں نے اپنا جو جذبہ ہے اور اپنا ایمان ہے اس کو کھل کے بتایا، یہ ہیں اہل سنت و جماعت۔ اللہ تبارک و تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔